किस को जन्नत में ले जाया जा रहा है, किस किस को दोजख में ले जाया जा रहा है। आप अबुल बशर हैं, सबके वालिद हैं, तो हम सब उनकी औलाद में से हैं। हमें जो आदमी कहा जाता है ना, उसकी वजह एक ये है कि हम हजरत आदम की औलाद से हैं। वो कयामत के दिन देख रहे होंगे कि मेरी औलाद में से कौन कौन जन्नत में जा रहा है, कौन कौन दोजख में जा रहा है। उतने में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नजर पड़ेगी कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती, उसे फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जा। हालांकि आपकी उम्मत में और भी, आप ये हजरत आदम की औलाद में तो बहुत सारे नबियों की उम्मतें हैं, मगर जब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का उम्मती जहन्नम की तरफ जा रहा होगा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पुकारेंगे या अहमद, या अहमद, नबी पाक को पुकारेंगे। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम को जैसे ही ये आवाज मिलेगी, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे और फरमाएंगे लब्बैक या अबुल बशर, ए अबुल बशर फरमाइए क्या फरमाना है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि ये आपका उम्मती है, फरिश्ते उसे जहन्नम की तरफ ले जा रहे। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते कि जब मैं ये सुनूंगा तो मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सदा सुनकर फरिश्तों के पास जाऊं, और आका फरमाएंगे ऐ मेरे रब के फरिश्तों ठहर जाओ। फरिश्ते अर्ज करेंगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो महकूम हैं, हमें जो ऑर्डर होता है हम वो करते हैं, हम अल्लाह की नाफरमानी तो नहीं करते, हमें ये हुक्म मिला है तो हम फरिश्ते इसको लेकर जहन्नम में जा रहे हैं। तो अब नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने मुबारक हाथों से अपनी दाढ़ी को पकड़कर अर्शे इलाही की तरफ रुक करके अर्ज करेंगे ऐ मेरे रब, क्या तूने मुझसे वादा नहीं फरमाया कि मेरी उम्मत के मामले में मुझे गमगीन नहीं करेगा। प्यार तो देखें, अपनी उम्मत से मोहब्बत तो देखें। आका खुद फरमा रहे हैं कि मैं रब की बारगाह में अर्ज करूंगा, ऐ रब तूने मुझसे प्रॉमिस नहीं किया कि मेरी उम्मत के बारे में मुझे गमगीन ना फरमाएगा। अब फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा अतीउ मुहम्मदा, मोहम्मद अलैहिस्सलाम की फरमा बरदारी करो। ये हुक्म मिलते ही क्या होगा, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अपने एक शेर में लिखते हैं छोड़कर मुझको फरिश्ते कहें महकूम है हम। अब तो हुक्म ऑर्डर बजा लाने का हुक्म मिल गया ना, छोड़कर मुझको फरिश्ते कहें महकूम है हम, हुक्म वाला की ना तामील हो जोहरा क्या है। हुजूर आपका हुक्म नहीं मानेंगे तो किसका मानेंगे। अब नबी पाक फरमाएंगे कि इस बंदे को फिर मीज़ान अमल पर लाओ। अमाल तोले गए होंगे, रिजल्ट अनाउंस हो गया होगा, गुनाह ज्यादा होंगे, जहन्नम में जाने का फैसला हो गया होगा, मगर आका फरमाएंगे फिर मीज़ान पर लाओ, फिर इसकी अमाल तोलो। अब जब उसके अमाल तोले जाएंगे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते मैं अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकालूंगा और उसकी नेकियों के पल्ले पर रख दूं। जिसके गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम हैं, आका फरमाते अब मैं अपनी जेब से टुकड़ा निकालूंगा कागज का और उसके नामा या माल में नेकियों के पलड़े पर रख दूंगा। नबी पाक फरमाते हैं जैसे ही वो पर्चा रखूंगा उसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे ही ये सारा कुछ मंजर होगा तो मैशर में एक शोर बर्पा हो जाएगा, कामयाब हो गया, नेकियों का पलड़ा भारी हो गया, अब इसे जन्नत में ले जाओ। सुभान अल्लाह। इसी कलाम का शेर है ना, सदके इस रहम के इस साया दामन पे निसार, सदके इस रहम के इस साया दामन पे निसार, अपने बंदे को मुसीबत से बचाया क्या। अच्छा, अब ये सारा माजरा तो हो जाएगा, मगर कमाल ये है कि जिस बंदे का ये मामला होगा ना वो नहीं पहचाना होगा अभी तक कि ये है कौन सी हस्ती जिन्होंने मेरा इस मुसीबत में साथ दिया। ऑर्डर हो चुका है, जहन्नम फरिश्ते ले जा रहे हैं, इन्होंने आकर इंटरसेप्ट किया, मेरी नेकियों का पलड़ा भारी किया, मेरा जन्नत का ऑर्डर निकल आया। अब वो फरिश्ते जब जन्नत की तरफ ले जाएंगे ना, अगर रुको तो सही, मुझे पहले इनसे मिलने तो दो, ये है कितनी प्यारी हस्ती, इस मुसीबत में मेरे काम आए हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर वो शख्स अर्ज करेगा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपका चेहरा कितना नूरानी है, आप कितने हसीन हैं, आप कैसे आला अखलाक वाले हैं, आपने मेरे आंसुओं पर रहम खाया है, मेरे गुनाह माफ करवाए हैं। हुजूर अपना तारुफ तो करवाइए, आप कौन हैं। अल्लाह अकबर। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं उसे जवाब दूंगा मैं तेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हूं, और ये वो तेरा दुरूद पाक है जो तूने मुझ पर पढ़ा था, मैंने आज ही के दिन के लिए तुम्हारे लिए सेव करके रखा हुआ था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दो बातें सीखने को मिल रही है इस हदीस में। एक कि दुरूद पाक कितनी कमाल की चीज है, ये नेकियों का पलड़ा भारी बनाने वाला अमल है, ये अल्लाह की रिजा हासिल करने वाला अमल है, इससे बिगड़े काम संवर जाते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यह है, कौन सा ऐसा बयान है, कौन सी ऐसी महफिल है जिसमें दुरूद पाक के फजाइल बयान नहीं होते। मगर अगर हम देखें तो यहाँ बहुत बड़ी तादाद जो है पूरा पूरा दिन गुजर जाता है एक बार भी दुरूद नहीं पढ़ते हैं। हालांकि ये कसरत से पढ़ने वाला वजीफा है।
اگر میں یہاں سے پوچھنا شروع کروں تو سب کا کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگا. کوئی بیمار بیٹھا ہوگا, کوئی قرضے میں ہوگا, کوئی کسی ڈیفیکلٹی, کوئی کس پرابلم. سچی بات بتاؤں, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مگر پڑھتے نہیں, سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزارتے ہیں. پلیز آپ کر کے دیکھیں ایک بار. اب کسی بھی پرابلم میں نا ایک بار کر کے دیکھیں. آپ کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں, اپنی آنکھوں سے اپنی مصیبتیں حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے. آپ کے شولڈر سے برڈن ریلیز ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے. آپ کے دماغ پر اگر کوئی ٹینشن ہے آپ اس پہ ریلیف ہوتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. آپ روزی میں برکت دیکھیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ نبی پاک کے فرمان ہیں, انہوں نے وعدے فرمائے ہیں, انہوں نے یہ حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں. لیکن ہم نہ جانے کیوں درود پاک میں اس طرح انوالو نہیں ہوتے. اور پھر قیامت کے دن انشاءاللہ, یہ ایک حدیث نہیں ہے, کئی حدیثوں کو اگر آپ پڑھیں, سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑے گا. میرے حوضے کوثر میں کچھ لوگ آئیں گے, حدیثوں کو خلاصہ پیش کر رہا ہوں, جن کو میں کثرت درود کی وجہ سے پہچان لوں گا. پیارے آقا انہیں پہچان لیں گے. نبی پاک کہیں فرما رہے ہیں کہ میں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا جو درود پاک کثرت سے پڑھنے والے ہوں گے. تو کیوں نہ ہم درود پاک کثرت سے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پہلی نیت تو آج کے اجتماع میں یہ کرنے کہ انشاءاللہ اب روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں. ایک بار محبت کے ساتھ پڑھ لیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث سے ایک اور جو خوبصورت بات سیکھنے کو ملی کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن کس طرح اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے, کس طرح تلاش کر کر کے گناہگاروں کی بخشش کروائیں گے. یعنی کتنا پیار ہے انہیں کہ اس دن جب ساری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے امتیوں کا خیال ہو. نبی پاک کے بہت سارے کمالات, بہت سارے اوصاف ہم نے سنے ہیں, مگر آج پرٹیکولرلی شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کتنا بڑا انعام ہے اس امت پر. یہ نبی پاک پر بھی انعام ہے کہ ان کو قیامت کے دن کیسی عزت کا مقام عطا کیا جائے گا. ہم سنیں گے آگے بیان میں. اور پھر ہم گناہگاروں پر یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں جن کو رب نے مقام محمود عطا فرمایا, جو شفاعت کبریٰ فرمائیں گے. آج سنتے جائیے اور ایمان تازہ کیجئے, اپنی محبت میں اور اضافہ کیجئے. اور آخر میں انشاءاللہ بیان کے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کون سے اعمال ہیں اگر اس کو ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ شفاعت کے حقدار ٹھہر جائیں گے. انشاءاللہ نبی پاک کی شفاعت ملنا مزید آسان ہو جائے گی. اب ذرا سنیے گا, حضرت حرب بن سریج رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ایک مرتبہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی میں خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی, آل رسول ہیں امام زین العابدین کے صاحبزادے امام محمد, کہ اے پیارے امام, عراق کے لوگ کہتے ہیں کہ قیامت میں نبی پاک علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے, ذرا یہ فرمائیے کیا یہ شفاعت حق ہے؟ سوال کیا ان سے. تو حضرت امام محمد کیا کہتے ہیں, خدا کی قسم شفاعت حق ہے. حضرت محمد بن حنفیہ نے حدیث بیان کی, انہوں نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ حدیث سنی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, میں روز قیامت شفاعت کرتا جاؤں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے فرمائے گا, ارضیت یا محمد, یعنی اے پیارے محبوب کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا ربی ارضیت, اے میرے رب میں راضی ہو چکا. سبحان اللہ, یعنی نبی پاک کی رضا اللہ کو محبوب ہوگی. اور سبحان اللہ پھر آگے جو کمال کا جملہ ارشاد فرمایا نا, یہ سمجھیے اس بیان کا عطر ہے. اگر آپ اس کو اس ٹیسٹ کو لے لیں گے نا, آپ کی روح بھی آج خوش ہو جائے گی. حضرت حرب بن سریج فرماتے ہیں کہ امام محمد نے یہ حدیث شریف سنانے کے بعد فرمایا, اے اہل عراق, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ امید دلانے والی یہ آیت ہے؟ اگر میں اب آپ سب سے سوال کروں کہ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جو سب سے زیادہ امید دلاتی ہے, تو جنہوں نے کچھ قرآن ترجمے سے پڑھا ہے 99% وہ یہ جواب دیں گے کہ ایک آیت ہے جو گناہگاروں کے لیے بڑی امید والی ہے. وہ کون سی ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, بڑی امید ہے اس میں. مگر امام محمد کیا فرماتے ہیں, کہتے نہیں, ہمارے نزدیک یہ نئی آیت نہیں ہے, بلکہ ہم تمام اہل بیت کا یہ متفقہ فیصلہ کہ سب سے زیادہ امید دلانے والی قرآن کی آیت یہ ہے جس میں رب نے ارشاد فرمایا, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محبوب ہم قریب تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ. اچھا, بڑی کمال کی بات ہے, اس میں تو سرکار دو عالم علیہ السلام کو عطا کیا جا رہا ہے نا, اس میں ہمیں کیوں خوش ہونا ہے؟
امت کے لیے کیا انعام ہے؟ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اب قریب تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوا میں راضی نہیں ہوں گا۔ کہتے ہیں یہ آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے کہ رب نے اپنے حبیب کو راضی کرنے کا وعدہ فرمایا، اور حبیب پاک نے اپنی امت سے کیا وعدہ کر لیا کہ میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جہنم سے باہر نہ نکال لوں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے، دنیا میں اگر ہم نے کسی کو بلینک چیک دے دیا جائے کہ مانگیے کیا مانگنا ہے، آفر کوئی کرے کہ بتاؤ کیا چاہیے، تو ہمیں تو شاید اپنے لوگ یاد آئیں گے، اپنے گھر والے یاد آئیں گے، اپنے فیوچر پلانز یاد آئیں گے۔ اللہ نے گویا نبی پاک کو اس آیت میں بلینک چیک عطا فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ آقا اپنے لیے مانگتے، اپنی آل کے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ اے امتیوں، ہم سے کتنا پیار ہے، جب تک ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا میں رب سے راضی نہیں ہوں گا، یعنی میں اس کو جہنم سے نکال لوں گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شفاعت کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ اپنا بلیف سمجھ لیں، ایز اے مسلم ہمارا شفاعت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، اس کا عقیدہ رکھنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ شفاعت مصطفیٰ کا انکار کفر ہے۔ کیوں کفر ہے؟ کہ شفاعت کا جو انکاری ہے وہ قرآن کی آیتوں کا انکاری ہے، وہ حدیثوں کا انکاری ہے، کیونکہ قرآن میں واضح طور پر محبوب پاک کی شفاعت کا بیان ہے۔ اب میں چند قرآن پاک کی آیتیں اور چند حدیثیں بیان کرتا ہوں کہ کہاں کہاں نبی پاک کی شفاعت کا بیان ہے۔ ایک تو یہی آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور نبی پاک کا یہ فرمانا کہ جب تک ایک امتی بھی جہنم میں ہوا میں راضی نہ ہوں گا، یہ پہلی آیت۔ اب دوسری سنیے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے 26ویں پارے میں سورہ محمد آیت نمبر 19، ارشاد ہوا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور اے حبیب اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ اب ذرا غور کیجئے، معاف کرنے والا کون ہے؟ رب ہے۔ جس نے معاف کرنا ہے وہ خود ہی نبی پاک کو کیا فرما رہا ہے کہ اپنی امت کے لیے مجھ سے استغفار کر لو تاکہ میں ان سب کی بخشش فرما دوں۔ اب بتائیے کیا نبی پاک رب کا کوئی فرمان ٹال سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ربی نے فرمایا ہے کہ اے محبوب اپنی امت کی مجھ سے سفارش کرو، ان کے لیے استغفار کرو۔ تو قرآن کی یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ نبی پاک کو شفاعت کا حق عطا فرمایا، شفاعت کا تحفہ عطا فرمایا گیا۔ اور سبحان اللہ، اب آئیے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں ارشاد ہوتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ کتنی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں گے۔ مقام محمود کیا ہے؟ نبی پاک سے ہی سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا ہوا الشفاعہ، وہ شفاعت ہے۔ سبحان اللہ، مقام محمود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب عطا کیا جائے گا نا، وہ قیامت کے دن ایسا نرالا منظر ہوگا، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ عاشقان رسول اس دن کے انتظار میں ہیں۔ سیدی اعلی حضرت کہتے ہیں نا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ خدا کی قسم اس دن نبی پاک کی عزت ساری دنیا دیکھے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس دن صرف مسلمان نہیں غیر مسلم بھی مان جائیں گے۔ جو آج نبی پاک کی شفاعت کے منکر ہیں وہ بھی مان جائیں گے، کیونکہ رب نے انہیں مقام کیسا دینا ہے وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے، وہ مقام کیسا ہوگا۔ آئیے حدیث پاک کا خلاصہ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ نبی پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ روزے قیامت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے اپنے روضہ مبارک سے باہر تشریف لائیں گے۔ جیسے ہی آپ اپنی قبر انور سے باہر آئیں گے، قبر سے تو سارے لوگ قیامت کے دن نکلیں گے نا، مگر فرسٹ آف آل سب سے پہلے جو اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ اور جیسے ہی اپنے روزے سے آپ باہر نکلیں گے 77,000 فرشتے تعظیم اور احترام کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ کیا شاندار پروٹوکول ہوگا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ پھر آپ کی خدمت میں براق پیش کیا جائے گا، جنتی سواری پیش کی جائے گی جس پر سوار ہو کر آپ میدان محشر کو تشریف لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے نبی پاک کے فرمان، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آقا
फरमाते अना सय्यदु वुल्दी आदमा यौमल क़यामा, क़यामत के दिन में तमाम औलाद आदम का सरदार होगा। एक रिवायत में फरमाया अना अव्वलहुम खुरूजन, क़यामत के दिन सबसे पहले मैं ही अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाऊंगा। व अना क़ाइदुहुम इज़ा वफ़दू, जब सब बारगाह इलाही में पेश होंगे मैं सबका पेशवा होऊंगा। व अना खतीबुहुम इज़ा अनसतू, जब सारे लोग खामोश हो जाएंगे, किसी में जुर्रत नहीं होगी बात करने की, मैं खतीब हूंगा। व अना मुस्तशफीउहुम इज़ा हुबिसू, जब इन्हें रोक लिया जाएगा, हिसाब शुरू नहीं हो रहा होगा, मैं इनकी शफाअत करूंगा। व अना मुबश्शिरुहुम इज़ा अयसू, जब सब मायूस होंगे मैं इन्हें खुशखबरी सुनाऊंगा। अल करामतु वल मफातीहु यौमा इज़िन बियदी, उस दिन बुजुर्गी और इज्जत भी मेरी होगी और जन्नत की चाबियां भी मेरे हाथ में होंगी। वना अक्रमु वलदी आदम अला रब्बी, और मेरे रब्बे करीम की बारगाह में तमाम औलाद आदम से बढ़कर मेरी इज्जत होगी। फरमाया उस रोज 1000 खादिम मेरे गिर्द इस तरह होंगे जैसे बिखरे हुए मोती होते हैं। हदीस पाक में फरमाया बियदी लिवाइल हम्द, कयामत के दिन हम्द का परचम मेरे हाथ में होगा। तहती आदम व मन दूनहु, हजरत आदम और उनकी औलाद में जो हैं सब के सब मेरे इस परचम के नीचे होंगे। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर कीजिए अल्लाह ने कैसा मकाम अता फरमाया होगा। याद रखिए जब ये मकाम महमूद देखेंगे, अपने को अपने पराये भी मानेंगे, मगर उस दिन का मानना काम ना आएगा कि उस दिन तो वो देख कर मानेंगे ना। अरे मानना आज है, इज्जत आज करनी है, अकीदा आज मजबूत करना है। यही बात तो सैयदी आला हजरत लिखते हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। कयामत में तो गैर मुस्लिम भी मान जाएंगे जब ऐसा मकाम देखेंगे। अब तसव्वुर कीजिए वो कैसा दिन होगा। जमीन तांबे की होगी, लोग अपने पसीने में डुबकियां खा रहे होंगे, इंतजार होगा कि खत्म नहीं हो रहा होगा। कभी गर्मी के अंदर हमें कोई 5-10 मिनट बाहर खड़ा कर दे और कहे जनाब 10 मिनट रुकिए और 10 मिनट बाद आइएगा, वो 10 मिनट नहीं कटते हैं क्योंकि पसीने से बंदा शराबोर हो जाता है, बंदा फौरन कोई साया ढूंढता है। मगर उस दिन अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया ना होगा। अब क्या होगा, जब बहुत गर्मी लगेगी, बहुत टाइम गुजर जाएगा, तो अहले महशर आपस में मशवरा करेंगे कि कुछ तो करो, किसी से तो बात करो, हिसाब किताब ही शुरू हो जाए। खड़े खड़े जनाब गर्मी में सारे थक गए। अब जनाब सब मिलकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। जब हजरत आदम के पास जाएंगे ना तो जाकर कहेंगे ए अबुल बशर, आप सबसे पहले दुनिया में आए हैं, आप अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करें और हमारे इस मुसीबत से हमारी निजात दिलाएं। क्या होगा, हजरत आदम कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, आज जैसा रब ने गजब किया है पहले ऐसा गजब कभी ना किया होगा, किसी और के पास जाओ। ये सारे महशर के लोग ढूंढते ढूंढते हजरत नूह अलैहि सलाम के पास पहुंचेंगे। ए नूह, आप आदम में सानी हैं, आप अल्लाह की बारगाह में, आप नजीउल्लाह हैं, आप अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करें। आप फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी नफ्सी नफ्सी, आज रब ने जैसा गजब किया ऐसा पहले कभी नहीं किया। अहले महशर फिर तलाश करते हुए हजरत इब्राहिम के पास आएंगे। आप तो खलीलुल्लाह हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, आप अल्लाह से अर्ज करें। वो भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो भी मना कर देंगे। आखिर अहले महशर कहेंगे हमें कोई रास्ता तो बता दें, कोई क्लू तो दे दें, हम जाएं तो किसके पास जाएं। जब ये सब घूम फिर कर हजरत ईसा के पास आएंगे ना, हजरत ईसा कहेंगे एक ही शख्सियत है जो आज मदद कर सकती है, वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे, उन्हीं के हाथ में शफाअत का दरवाजा है। अल्लाह अकबर। अब ये अहले महशर जब हजरत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ये ना कहेंगे इज़हबू इला गैरी, आका फरमाएंगे अना लहा अना साहिबुकुम, आओ मेरे गुलामों, आज मैं इसी दिन के लिए हूं। सुभान अल्लाह। इसी मंजर को किस खूबसूरत अंदाज में मौलाना हसन रजा खान साहब लिखते हैं ना, वो लिखते हैं कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। दिखाई जाएगी महशर में शाने महबूबी कि आप ही की खुशी आपका कहा होगा। अब क्या होगा जरा सुनिए, नबी पाक के पास जब पहले महशर पहुंचेंगे ना तो अब नबी पाक सजदा करेंगे। पहले जरा यहाँ रुक जाएं, एक और खूबसूरत सवाल, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, रेलेवेंट क्वेश्चन दिमाग में आता है कि यह हदीसों के जरिए पता तो चल गया कि शफाअत तो नबी पाक ने करनी है, आखिरी नबी अलैहिस्सलाम ने करनी है, तो हम तो नहीं जाएंगे फिर हजरत आदम के पास।
ہم تو نہیں جائیں گے حضرت نوح کے پاس، ہم تو سارے مل کر پہلے ہی پہنچ جائیں گے، ہم نے KDA میں بیان سنا تھا، ہمیں پتا تھا حدیث میں یہی ہے کہ آخر میں جانا رسول پاک علیہ السلام کے پاس ہے، تو ہم ڈائریکٹ چلے جائیں گے۔ علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے حدیثوں میں یہ سارا تصور اور ساری بات بتا دی گئی ہے، مگر اس دن اہل محشر سارے ہی بھول جائیں گے، سب یہ کام کریں گے، اور اس کی ایک ریزن ہے، اس کی ایک وجہ ہے، اس کو ایک اور لاجک سے سمجھ لیں۔ ہم سب کو قبر کے سوالات پتہ ہیں اور سب کو جوابات بھی پتہ ہیں، تو بندہ بولے مسئلہ ہی کوئی نہیں، اب تو پیپر آؤٹ ہو گیا، مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے، پوچھا جائے گا مر رب کا، میں کہہ دوں گا اللہ رب ہے، ماں دینوں کا کہوں گا اسلام دین ہے، ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جب پیارا سا چہرہ دکھایا جائے گا کہہ دوں گا یہ رسول اللہ، آسان ہو گیا نا، پیپر آؤٹ ہے، پھر کیسے کہہ لوں گا؟ علماء کہتے ہیں حدیثوں میں سوال بھی بتا دیے، جواب بھی بتا دیے، مگر جواب وہی دے گا جس سے رب راضی ہوگا، جس کے اعمال اچھے ہوں گے، ورنہ وہ بھول جائے گا۔ تو یہ محشر کے دن یہ سارا پروٹوکول کیوں کیا گیا؟ اے ہائے، جب بات سمجھ رہا ہے نا، عشق کی گتھی سلجھ جائے تو بریلی کے تاجدار سلجھ جاتے ہیں۔ امام اہل سنت نے کمال کر دیا، ایک شعر میں یہ سارا فلسفہ بیان کر دیا۔ وہ کہتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، سب کے پاس گئے نا، کہیں بات بنی، حضرت ابراہیم کے پاس گئے، حضرت موسیٰ کے پاس گئے، حضرت عیسیٰ کے پاس گئے، حضرت آدم کے پاس گئے، اتنا گھومے، کوئی بات بنی کہ نہیں؟ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ ساری خلق کو، یہ ساری مخلوق کو جو پھرایا گیا ہے، یہ حضور آپ کے لیے پھرایا گیا۔ اور کیوں پھرایا گیا؟ یہ سارے محشر کا جو مقصد ہے کیا ہے جناب؟ بہت ایزی تھا، پیدا ہوتے جب قبر سے باہر نکلتے سب کے ہاتھ میں رپورٹ کارڈ پکڑا دیا جاتا، رپورٹ تو پہلے ہی تیار ہے نا، کرامن کاتبین نے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کیا کیا اعمال کیے ہیں، کتنی نیکیاں کتنے گناہ۔ قبر سے نکلتے کہا جاتا گناہ زیادہ ہے، تم جاؤ جہنم میں، تمہاری نیکیاں جاؤ جنت میں۔ یہ اتنا بڑا محشر سجایا گیا، کہیں پل صراط، کہیں جناب میزان عمل، کہیں حوض کوثر۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ شاعر کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، there is only one reason، ایک ہی وجہ ہے یہ محشر کا میدان سجانے کے لیے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی، بتانا ہے کہ میرے محبوب کا مرتبہ کیسا ہے، جس نے یہاں رسول پاک کی محبت کو دل میں تھاما، جس نے یہاں ان کی سچی غلامی اختیار کی، اس کی شفاعت ہونی ہے، اس کی مغفرت ہونی ہے۔ ساری زندگی نمازیں پڑھی، ساری زندگی روزے رکھے، مگر عشق رسول نے دل میں نہیں ہے، اس کا کچھ نہیں بننا ہے۔ جمعے کے خطبے میں ایک جملہ بار بار آپ نے سنا ہے، شاید ہزاروں بار سنا ہوگا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، سنا ہے نا؟ کبھی اس کا معنی سمجھنے کی کوشش، اس کا مطلب کیا ہے؟ سن لو، اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، وہاں کام آنی ہے۔ اب کیا ہوگا جب آقا کے پاس یہ اہل محشر پہنچیں گے تو نبی پاک کیا کریں گے؟ ذرا سنیے گا، ایک تاریخی سجدہ ہوگا، قیامت کے دن ایک تاریخی سجدہ ہوگا، اور وہ سجدہ جب نبی پاک فرمائیں گے نا، آج میں اور آپ سجدہ کریں، کوئی اٹھاتا ہے سجدے سے؟ پتہ جب نبی پاک سجدہ کریں گے نا تو رب کی طرف سے ارشاد ہوگا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے۔ کیسا پیار ہے اللہ عز و جل اور نبی پاک علیہ السلام۔ رب اللہ کی بارگاہ میں غمگین سجدہ ہوگا نا، امت کی فکر میں یہ سجدہ ہوگا، بڑا طویل سجدہ ہوگا، ارشاد ہوگا ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر اٹھائیے۔ پھر فرمایا جائے گا آپ کہیے، آپ کی سنی جائے گی، سل تعطا، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، اشفا تشفع، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی پاک علیہ السلام اپنے غلاموں کی شفاعت فرمائیں گے، اور کتنی شفاعت فرمائیں گے یہ آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ شعر آپ نے کئی بار سنا ہوگا نا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، کہ نبی پاک کا جو بیٹھنے کا مقام قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ عرش الہی ہوگا۔ یہ ایسے ہی کہہ دیا سیدی اعلیٰ حضرت نے۔ آؤ روایت سنو، روایتوں میں آتا ہے قیامت والے دن رب کریم نبی